الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سامعین، ایک اہم نصیحت کرنے کے لیے ہم آپ کے سامنے اس مختصر کلپ کو پیش کرتے ہیں۔ چھوٹے بچے سے لے کر بڑے لوگ گزشتہ 3 یا 4 مہینے سے ایک چیز کے پیچھے اپنی دلچسپی زیادہ پیش کر رہے ہیں، اور اس چیز کا نام ہے سپنر، جس کو چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں اور بڑے لوگ بھی جانتے ہیں۔ مارکیٹ میں چھوٹے بچوں کے لیے بھی دستیاب ہے اور مارکیٹ میں بڑے لوگوں کے لیے بھی دستیاب ہے۔ 20 روپے سے جو چیز شروع ہوتی ہے وہ آپ کو 1000 روپے تک بھی ملنے کے لیے موجود ہے۔ عزیزان ملت، ایک ایسی نصیحت کرنا ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آج امت مسلمہ اپنے امپورٹنٹ وقت کو، جو اللہ عز و جل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی جو عمریں ہوں گی، ایج ہوں گی، وہ 60 سے 70 کے درمیان ہوں گی۔ جیسا آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 63 ایئرز تھی، ابو بکر صدیق کی ایج 63 ایئرز تھی، عمر بن خطاب کی ایج بھی لگ بھگ اتنی تھی۔ اوورآل اس امت کی جو ایج ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت کم ایسے ہوں گے جو اس ایج کو پار کریں گے، اور بعض ایسے ہیں جو اس ایج سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں۔ عزیزان ملت، یہ ایک ایسی چیز ہے جہاں پر میں نے مارکیٹ میں لوگوں سے پوچھا کہ بھئی آپ یہ چیز کیوں سیل کرتے ہیں، تو حیدرآباد کے ایک بہت بڑے بک سٹور پر یہ سپنر اویلیبل تھا۔ میں نے ان سے پوچھا ریسیپشن پر کہ بھئی آپ یہ کیوں سیل کر رہے ہیں، تو بنیادی جواب اس آدمی نے مجھے یہ دیا، بس ٹائم پاس کے لیے، صرف ٹائم پاس کے لیے آج امت مسلمہ کے لڑکے، لڑکیاں اور بڑے سپنر کا استعمال کر رہے ہیں اپنے وقت کو برباد کرنے کے لیے۔ میں قرآن مجید کی اس آیت سے آپ کے سامنے نصیحت شروع کروں، جہاں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 6 میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشتری لحو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا۔ لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو لحو الحدیث خرید کر لاتا ہے۔ لحو الحدیث کہتے ہیں ٹائم پاس کی چیزوں کو، بیکار کی چیزوں کو۔ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے نام پر جتنی چیزیں چاہے ٹیلی ویژن میں یا فلم انڈسٹری میں ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں، یا ایسے کھلونے، ایسے ٹوائز جو لوگوں کے ٹائم پاس کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، علماء کرام نے کہا یہ تمام چیزیں لہو الحدیث میں آتی ہیں جو آپ کے وقت کو برباد کرنا چاہتی ہیں۔ اور اللہ عز و جل نے اسی آیت میں کہا یہ لہو الحدیث کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس لیے ایسی چیزیں تمہارے سامنے لاتے ہیں تاکہ بغیر سوچے سمجھے تم کو اللہ عز و جل کے راستے سے گمراہ کر دے۔ یہ لہو الحدیث تمام امت مسلمہ کے لوگوں کو 2 چیزوں کا فرق ہمیشہ جان لینا چاہیے۔ ایک، لہو الحدیث کے کون سی چیزیں جو ان کے ٹائم کو بیکار میں لگا رہی ہے۔ دوسرا، خیر الحدیث جان لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ۔ زمین اور آسمان کے درمیان سب سے بہتر بات اگر انسان اپنے وقت کو گزارنا چاہتا ہے اور اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہے، وہ خیر الحدیث کتاب اللہ، وہ اللہ عز و جل کی کتاب قرآن مجید ہے۔ خیر الحدیث کا ہمیں علم ہونا چاہیے، اور لہو الحدیث کیا ہے اس کا علم بھی ہمیں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے بعض اعمال کو خوشنما بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ یعنی آج بچے اگر رونا نہیں چاہتے تو آپ ہاتھ میں سپنر دے دیتے ہیں، آپ آفس میں خالی ٹائم پر بیٹھے ہیں آپ کے ہاتھ میں سپنر ہوتا ہے، آپ کہیں ویٹنگ ہال میں ہاسپٹل میں بیٹھے ہیں آپ کے ہاتھ میں سپنر ہے۔ آپ کے وقت کو سپنر میں گزارنے کو پسند کر رہے ہیں، بجز اس کے کہ آپ خیر الحدیث اللہ عز و جل کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اگر وقت گزار لیتے تو 60 to 70 ایئرز کی جو ایج ہے اس امت کی کامن، وہ آپ کے لیے فائدہ مند بن جاتی۔ عزیزان ملت، دوسری بات یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، بڑی اہم حدیث، یہ چیز ہم سمجھ رہے نا سپنر ایک چھوٹی ہے، حدیث دیکھیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے موقع پر ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان آج کے دن اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ زمین پر پھر کبھی شرک کیا جائے گا۔ یعنی مکہ کی سرزمین پر صحابہ کی محنتیں اور ان کا دین اسلام کو قبول کرنا اور دین اسلام کا کام کرنا، ایسی توحید،
لوگوں کے اندر پھیلائی گئی کہ شیطان نا امید ہو چکا کہ پھر کبھی اس مقام پہ شرک کیا جائے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان شرک سے تو نا امید ہو چکا ہے کہ صحابہ کبھی شرک نہیں کریں گے، لیکن شیطان کو ابھی بھی ایسی چیزوں سے امید ہے کہ وہ لوگوں کو بھٹکائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کہا ایسی چیزوں سے شیطان ابھی بھی امید رکھا ہے جس کو لوگ دنیا میں چھوٹی باتیں سمجھتے ہیں. عزیزان ملت، شیطان اس سے امید رکھ کر بیٹھا ہے جن کو تم سپنر سمجھتے ہو، جن کو تم واٹس ایپ سمجھتے ہو، جن کو تم یوٹیوب سمجھتے ہو، جن کو تم فیس بک سمجھتے ہو کہ ٹائم پاس کے لیے استعمال کرتے ہیں، شیطان کو انہی چیزوں سے امید ہے. اور آپ کی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں، آپ 8 گھنٹے نیند لینے کے بعد یا 10 گھنٹے نیند لینے کے بعد صبح اٹھتے ہیں تو آپ کے زندگی کے 12-14 گھنٹے میں آپ کتنا وقت سپنر میں لگاتے ہیں، کتنا وقت فیس بک پر لگاتے ہیں، کتنا وقت یوٹیوب پر لگاتے ہیں، کتنا وقت اپنی منمانی کے کاموں میں لگاتے ہیں. لیول حدیث شیطان کو بھی چھوٹے کاموں سے امید ہے. اور عزیزان ملت، افسوس کی بات ہے ایمان کا لیول اتنا آج مسلمانوں کا گر چکا ہے، ایک سپنر کے ذریعے شیطان تمہارے وقت کو برباد کر رہا ہے، ایک سپنر کے ذریعے شیطان تم کو اللہ کی کتاب سے دور کر چکا ہے، ایک سپنر کے ذریعے شیطان تم کو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دور کر چکا ہے. تیسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کی اکثر لوگ دنیا میں قدر نہیں کرتے. ایک صحت، اپنے کھانے پینے کے معاملے میں جو سو صحیح انداز اپنا کرنی ہے، نہ وقت میں انداز پراپر صحیح وقت میں کھانا کھاتے ہیں، نہ یہ مزاج ہے کہ صحیح کھانا کھاتے ہیں، نہ یہ مزاج ہے کہ پیٹ کے لحاظ سے کھانا کھاتے ہیں. اور دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی فرصت کا اکثر لوگ قدر نہیں کرتے، اپنے لیجر ٹائم کا اکثر لوگ قدر نہیں کرتے. آج آپ آفس کے ٹیبل پر بیٹھے ہیں، آپ کو لیجر ٹائم نہیں ملتا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن جب آپ کو لیجر ٹائم ملتا ہے آپ کے ہاتھ میں سپنر ہے. آپ کے بچے کو لیجر ٹائم ملتا ہے اس کے ہاتھ میں سپنر ہے. آپ فیس بک استعمال کر کر کے تھک گئے، اس کے بعد آپ ریفریشمنٹ کے لیے پھر سے سپنر ہاتھ میں لیتے ہیں. آپ مسجد سے آتے ہیں، گھر میں بیٹھتے ہیں اور آپ مسجد سے پیدل چل کر آ کے اتنا تھک جاتے ہیں، آپ اپنے ٹائم پاس کے لیے پھر سے سپنر اٹھاتے ہیں. عزیزان ملت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 چیزیں ایسی ہیں جس کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے، ایک صحت، ایک فرصت ہے. لیزر ٹائم کو پراپرلی استعمال کیجئے، سپنر میں نہیں. اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرما دی عزیزان ملت، ایک تو فرصت کا جو سو ہم لحاظ رکھنا چاہیے. دوسرا یہ کہ اگر آپ یہ سوچتے اچھی بات ہے میں فرصت کا صحیح استعمال کروں گا، فرصت میں قرآن بھی پڑھوں گا، فرصت میں حدیث بھی پڑھوں گا، فرصت میں اذکار بھی پڑھوں گا، میں منہ سے اذکار پڑھتے رہوں گا اور ہاتھ میں سپنر گھماتے رہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز وجل اگر آپ ایٹ اے ٹائم 2 کام کرتے ہیں، زبان پہ اللہ کا ذکر ہے اور ہاتھ میں سپنر ہے، ہاتھ میں آپ کے موبائل فون ہے، سلام پھیرتے ہیں آپ مسجد میں بیٹھ کر اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آپ کی زبان پہ ہوتا ہے لیکن آپ کی انگلیاں واٹس ایپ پر چلتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز وجل اس شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتا جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو. آپ کی زبان پہ تو سبحان اللہ ہوگا، الحمدللہ ہوگا، اللہ اکبر ہوگا، استغفر اللہ ہوگا، سبحان ربی الاعلی ہوگا، سبحان ربی العظیم ہوگا، لیکن آپ کی توجہ کہیں اور ہے تو یہ بات ناممکن ہے ملت کہ آپ کی دعائیں قبول کی جائیں. آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کیوں قبول کرے گا جب آپ کے دل اللہ تعالیٰ سے آپ نے غافل رکھ لیا ہے. تو عزیزان ملت، فرصت کی قدر کیجئے، اپنے وقت کو برباد ان سپنرز، پہلے تو واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب امت کا بہت سارا لیجر ٹائم کو خراب کر چکا ہے. اب اس کے بعد حال میں 3-4 مہینے سے جو چیز آ چکی ہے سپنر، آپ کے بچے کچھ لیجر ٹائم کو بھی خراب کرنے کے لیے آ چکا ہے. لہذا عزیزان ملت، لیول حدیث کیا ہے جانیے. خیر الحدیث سے محبت پیدا کیجئے، رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے محبت پیدا کیجئے. 30 منٹس، 1 گھنٹہ، 40 منٹ، 45 منٹ. اب تو سپنرز کے لیے طرح طرح کے گیمز کا انوینشن کر دیا گیا ہے جس میں ایک دن لوگ گواتے ہیں سپنرز کے گیمز کھیلنے کے اندر. عزیزان ملت، یہ انگلیاں جس سے آپ سپنر پھراتے ہیں قیامت کے دن اللہ عز و جل قریب گواہی دینے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک دن میں اگر اس کے پاس سمندر کے جھاگ کے مانند بھی گناہ کیوں نہ ہو صغیرہ، اللہ عز و جل کے لیے اگر وہ دن میں 100 مرتبہ ان انگلیوں پر سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے تو اللہ اس کے ویسے بھی گناہوں کو بخش دینے والا ہے. ہر صلاح کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا درس دیا. عزیزان ملت، ان انگلیوں کا استعمال کیجئے، قیامت کے دن گواہی دینے والے ہیں. یہ سپنر لیول حدیث ہے، اپنی اولاد کو اس سے محفوظ رکھیے. واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب اور ایسی ساری چیزیں جو لیول حدیث کی کیٹیگری میں آتی ہیں اپنے آپ کو دور رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زندگی 60 سے 70 سال کی میری امت کی ہے، اپنی عمر کا لحاظ رکھ لیجئے. لاسٹ بات، اگر پھر کبھی اگر آپ کو انسٹیگیٹ ہو اپنے دل کے اندر یہ بات آ جائے
کہ آپ کے ہاتھ میں اسپنر آپ پھرائیں، جب بھی اسپنر کو دیکھیں یا ہاتھ میں لے کر آپ اسے اسپن کرنا چاہیں، ایک ہی بات آپ کے ذہن میں کلک کرنا چاہیے، جس طرح جب پانی کی پیاس لگتی ہے تو آپ پانی کے بوتل کو تلاش کرتے ہیں، اسپنر اگر آپ کے پھرانے کا من کرے تو اپنی زبان پہ اللہ اکبر کا تذکرہ کیجئے، اپنی زبان پہ سبحان اللہ کا تذکرہ کیجئے، اپنی زبان پہ الحمدللہ کا تذکرہ کیجئے، کیونکہ یہ الحمدللہ سبحان اللہ اور اللہ کے ذکر سے روکنے کے لیے ہمارے لیے آئے۔ عزیزان ملت، امت مسلمہ ہوتے ہوئے ہم لہو الحدیث کو سمجھنے والے بنے، خیر الحدیث سے محبت کرنے والے بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي